بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ تورات کے مطابق اس کا نام کور تھا، اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرتا تھا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دے اور اسے سجدہ کرے۔ نعوذ باللہ۔ قارون کی دولت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھا رہے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے باز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کو حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں اور تم سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں ہے۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا خرچ نہ کرو۔ مگر قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔
جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں وعظ کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے اس فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہم گئی اور کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا، اے زمین، اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے عظیم نبیوں کے عظیم معجزات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے انصاف کرنے کی اور محبت اور اخلاق سے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔